نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اور خود اپنے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے پھر ہماری زندگی کے اندر رمضان کا چاند دکھایا، رمضان المبارک جو ہے وہ نصیب فرمایا۔ کتنے ہمارے دوست احباب بھائی جو ہیں، جو شاید ہم سے بھی افضل ہوں، ہم سے بھی وہ بہتر ہوں، وہ اللہ کے یہاں کسی کا کیا مرتبہ ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ اس رمضان المبارک سے پہلے قبل جو ہے وہ رخصت ہو گئے۔ آج اگر ان کی قبر میں اس کا استحضار ہو، اگر اللہ کو منظور ہو، تو وہ اس پر افسوس کرتے ہوں گے کہ ان کو رمضان نہیں ملا۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کے اندر، ہماری صحت کے اندر، تندرستی کے اندر پھر وہ بہاروں والا موسم، وہ نیکیوں والا موسم،
وہ سیزن عطا فرمایا جس میں اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے۔ گزشتہ پروگرام کے اندر بھی رمضان المبارک کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے کے بارے میں ایسا شوق تھا، ایسی چاہت تھی کہ 2 مہینے پہلے ہی رمضان المبارک کے بارے میں دعائیں مانگتے کہ اے اللہ رجب اور شعبان کو ہمارے لیے برکت والا مہینہ بنا دے اور ہمیں رمضان المبارک کے اندر پہنچا دے، تاکہ ہم رمضان المبارک کے جو اللہ کی طرف سے جو برکات ہیں، جو رحمتیں ہیں، جو مغفرتیں ہیں، وہ جو ہے ہمیں نصیب ہوں۔ اس سلسلے کے بارے میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی چند آیات تلاوت کی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے گزر چکے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ایام معدودات چند گنے ہوئے دن ہیں، پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو پس دوسرے دنوں میں اپنی گنتی جو ہے پوری کرتا ہے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں یعنی اگر وہ طاقت نہیں رکھتے تو فرمایا کہ 1 مسکین کا طعام فدیہ ہے، پس جو شخص خوشی سے نیکی کرے گا اس کے لیے بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ اور تم روزے رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو، اور رمضان کا مہینہ وہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا، اور وہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی واضح روشن دلیلیں ہیں، اور والفرقان اور فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس تم میں سے جو شخص اس مہینے میں حاضر ہو جائے، اس مہینے کو پائے، اس مہینے کو اللہ نے اس کو نصیب کر دے تو اس مہینے کا اس کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اور جو شخص اس میں بیمار ہو یا سفر پر ہو پس دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی ہے، یعنی دوسرے دن جو روزہ سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے رہ گیا ہے تو وہ رمضان المبارک کے بعد جو ہے ان کو وہ اس کی جو ہے قضا کرے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ جو ہے وہ آسانی کا ارادہ رکھتے ہیں اور تمہارے ساتھ دشواری کا ارادہ نہیں رکھتے، مشکل کا ارادہ نہیں رکھتے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، فرمایا کہ تاکہ تم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ اللہ رب العزت آسانی کا ارادہ رکھتے، کوئی مشکلات کا دشواری کا ارادہ نہیں رکھتے، تاکہ تم گنتی پوری کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو محترم ناظرین، اب رمضان المبارک کے اندر ہمارا پروگرام جو ہے وہ 12 بجے سے 1 بجے ہوا کرے گا انشاءاللہ۔ اب چونکہ مختصر سے فوراً جو ہے ایک بریک کی طرف جائیں گے تو آپ دیکھتے رہنا انشاءاللہ، بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ تو یہ میں جو عرض کیا، یہ قرآن حکیم کی آیت کا ترجمہ کیا آپ کے سامنے کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، مغفرتیں جو ہے وہ عام ہوتی ہیں، اور فرمایا کہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن حکیم نازل ہوا۔ رمضان کا کوئی بدل نہیں، رمضان کا کوئی بدل نہیں۔ ویسے تو سب مہینے اللہ کے ہیں، اللہ ہی نے دنیا پیدا کی، زمانہ پیدا کیا،
اور زمانے کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے۔ تو فرمایا زمانے کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے۔ ہم چونکہ ایک بریک کی طرف جا لیں، بریک کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، آپ دیکھتے رہیں۔ نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک کے بعد پھر حاضر ہوں۔ بریک سے پہلے یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے تمام زمانوں کو اللہ نے پیدا کیا، تمام مہینوں کو اللہ نے پیدا کیا، دنیا کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن زمانے کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے۔ رمضان کا کوئی بدل نہیں، رمضان ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں۔ اسلام لانے کے بعد انسان کو ایماندار بننے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام کا جو پہلا رکن ہے کلمہ، اور اس کے بعد جو رکن ہے پہلا وہ نماز ہے، دوسرا رکن زکوٰۃ ہے، تیسرا رکن جو ہے وہ روزہ ہے، اور چوتھا رکن جو ہے وہ حج ہے۔ گویا روزہ اسلام کا تیسرا بڑا رکن ہے۔ حج میں روزے سے بھی زیادہ جو ہے مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ تو روزہ بہرحال ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم پر، تندرست پر جو ہے روزہ فرض ہے، جس میں کسی قسم کی شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے یہ خصوصیت ہے، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی پر آخری کتاب قرآن حکیم نازل فرمایا کہ ھدی للناس، جو لوگوں کا یعنی قرآن حکیم لوگوں کا رہنما ہے، جس میں ھدی للناس وبینات من الھدی، اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانی ہیں، کھلی نشانیاں بینات ہیں، والفرقان، جو حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ رمضان المبارک کی فضیلت جو ہے، اس رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت نے اللہ کی آخری کتاب قرآن حکیم کو نازل فرمایا، جو لوگوں کے لیے رہنما ہے، اور جس کے اندر رہنمائی کی کھلی نشانیاں ہیں، جو حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والا ہے، الگ الگ کرنے والا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں جو اللہ نے فرمائی کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا، جو سب سے بڑی عزت دی جا سکتی تھی کسی وقت کو، کسی جگہ کو، کسی زمانے کو، اس میں اللہ کا کلام نازل ہوا۔ ہمارے سے کالر ان کے بات سن لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں مسئلہ پوچھنا استاد جی۔ جی فرمائیے۔ وہ اکھی کی ڈراپ بائی سکنے ہیں روزے میں؟ جی آنکھ میں ڈراپ ڈال سکنے ہیں روزے میں؟ آپ کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، آئی ڈراپ کر سکتے ہیں، کان اور ناک کے اندر دوائی نہیں ڈال سکتے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ کان اور ناک کے اندر میں انشاءاللہ بات بھی کروں گا۔ ایک ڈراپ روز بات ہی 4 گھنٹے بعد میں پوچھی گی۔ جی آپ آنکھوں کے اندر دوائی ڈال سکتے ہیں، لیکن کان اور ناک کے اندر نہیں ڈال سکتے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا تو کہ اللہ رب العزت نے رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن حکیم کو نازل کیا، جو سب سے بڑی عزت کسی دن کو، کسی زمانے کو، کسی مہینے کو، کسی جگہ، کسی زمان و مکان کو دی جا سکتی تھی، کہ اس میں اللہ رب العزت
کلام جو ہے وہ نازل فرمایا۔ جہاں تک زمانوں کا تعلق ہے، مہینوں اور مقامات کا تعلق ہے، اس سے بڑھ کر جو ہے کوئی فضیلت جو ہے وہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے کوئی فضیلت والی، کوئی عظمت والی بات نہیں ہو سکتی کہ جس زمانے میں اللہ نے قرآن مجید، اللہ کا کلام نازل ہوا۔ ایک تو اس بات پر بھی آپ جو ہے مبارکباد قبول کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے پھر رمضان نصیب فرمایا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی پچھلے رمضانوں کے اندر، اپنی زندگی کے اندر، پچھلی زندگی کے اندر، یا جو ہمارے خیال میں آ سکتی ہیں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں یا جو کمی، جو کوتاہی جو آ سکتی ہیں، خود اپنا حساب لینے سے جو کمی رہ گئی ہے پچھلے رمضانوں میں، وہ اس میں پوری کی جا سکتی ہے۔ یعنی ہم خود اپنا حساب لیں، خود اپنے آپ پر غور کریں کہ پچھلے رمضان المبارک کے اندر ہم سے کیا کیا کمی رہ گئی، کیا کیا کوتاہی ہو گئی ہے، تو وہ اس رمضان المبارک کی بھی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور اس رمضان المبارک میں وہ پوری کی جا سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے اللہ رب العزت جو ہے ہمیں جو ہے اس کی برکات اور نصیب فرمائیں گے۔ پس اس رمضان کے معمولات پورا کرنے کا اجر جو ہے اللہ رب العزت دیں گے۔ اس رمضان کے اندر پہلی بات جو یاد رکھنے کی ہے، رمضان المبارک کے اندر پہلی بات جو ہے ہمیں یاد رکھنے کی ہے اور دل پر نقش کر لینے کی ہے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاص عبادتوں کے متعلق فرمایا، جو ہمیں بات ذہن میں رکھنی چاہیے، جو ہمارے دل کے اندر نقش کر لینی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر خاص عبادتوں کے بارے میں فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور فرمایا ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اب ان الفاظ پر غور کریں آپ۔ اب جب روزہ جو رکھتا ہے، ظاہر ہے کہ ایمان لانے کے بعد جو ہے اس کا پہلا رکن نماز ہے، دوسرا زکوٰۃ ہے، تیسرا جو ہے روزہ ہے، تو فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، فرمایا کہ یعنی جس نے شب بیداری کی، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جس نے رات کو عبادت کی، رات کو نفل پڑھے شب قدر میں یا اس کے علاوہ میں، اللہ کے وعدوں پر ایماناً، اللہ کے یہ وہ ایمان نہیں ہے کہ یہ اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے کہ اللہ نے رمضان المبارک کے اندر جو برکتیں، جو رحمتیں، جو سعادتیں، جو مغفرتیں اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمائی ہیں، ان پر یقین کرتے ہوئے کہ وہ ہمیں ملیں گی۔ فرمایا کہ اس بات، سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے اور اس کو ذہن کے اندر حاضر کرنا چاہیے، استحضار کرنا چاہیے۔ فرمایا یعنی جس نے شب بیداری کی شب قدر میں اللہ کے وعدوں پر ایماناً، اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے، اس کے اجر و ثواب کے لالچ میں اور اس کے خیال سے کہ اس کے سب پچھلے گناہ معاف ہیں، یعنی اس کے خیال سے کہ اس کے سب پچھلے گناہ جو ہے وہ معاف ہیں، اور فرمایا وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے، ایماناً، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے کہ اس مہینے کی یہ فضیلت ہے اور اس مہینے میں عمل کرنے کا یہ اجر ہے، تو فرمایا اور اللہ کے یہاں اس مہینے کا یہ درجہ ہے، یعنی اس بات پر یقین کرتے ہوئے کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے کہ اس مہینے کی یہ فضیلت ہے، اس مہینے میں عمل کرنے کا یہ اجر ہے، اور اللہ رب العزت کے یہاں اس مہینے کا یہ مرتبہ اور درجہ ہے،
اور اللہ کے رسول کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مہینہ اس درجہ محبوب ہے، اور اللہ کے اجر و ثواب کی لالچ میں، احتساباً لالچ میں روزہ رکھا، اور اسی شوق میں کہ اللہ اجر دے گا، یقین کرتے ہوئے، اور اس لالچ کے اندر، اس شوق کے اندر کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اجر دے گا، اور کوئی جذبہ نہیں، مثلا کہ رمضان کی گنتی پوری ہو جائے، یا لوگ یہ نہ کہیں کہ روزے نہیں رکھے، یہ نہ سمجھیں کہ فلاں آدمی نے روزے نہیں رکھے، ہمارا دل بھی مطمئن ہو جائے، روزے رکھ لیے، لیکن ثواب یاد رکھیں، لیکن ثواب کا، رمضان کی عظمت و فضیلت کا اور رمضان کے اجر و ثواب کا استحضار نہیں۔ اگر ہمیں اس رمضان کے مہینے کی فضیلت کا، اس کو اجر و ثواب کا، اس کی جو ہے اہمیت کا، اور اللہ کے رسول کے نزدیک یہ کتنا محبوب مہینہ ہے، اگر یہ نہیں صرف اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے گنتے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ رمضان کے اس روزے اس نے نہیں رکھے، یا کہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے، تو فرمایا وہ ہمارے لیے مشوق ہو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عادتاً یا رواجاً جو ہے ماحول کے اثرات سے یا خاندانی روایات کی بنا پر روزے رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ اس من صام رمضان ایمانا واحتسابا، اس کے اندر آپ یہ یقین کریں کہ اللہ نے اس مہینے کی یہ فضیلت ہے، اللہ کے ہاں یہ مہینہ اتنا مرتبہ ہے، اللہ کے ہاں اس کا اتنا بڑا درجہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب مہینہ ہے، تو پھر آپ جو کریں گے قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، کہ اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور یہ اس یقین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ اتنی فضیلت والا مہینہ ہے، تو فرمایا کہ اس کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہم جو ہے اس پر یقین کریں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں ملیں گے، لیکن اس میں صرف خالص اللہ کے لیے ہو، خالص اللہ رب العزت کے لیے ہو۔ تو فرمایا کہ نماز، یہاں تک کہ اگر نماز کے اندر بھی احتساب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، تو بعض مرتبہ ہم چلتے رہتے ہیں، اذان ہوتی رہتی ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، لیکن فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر اس بات پر یقین کرتے ہوئے اور اس بات پر جو ہے حاضر دماغ کے اندر رکھتے ہوئے کہ رمضان المبارک کے اندر جو اس کی فضیلتیں ہیں وہ اللہ جو ہے ہمیں عطا فرمائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے جو ہے ہم جو ہے اس میں اپنے ذہن کو حاضر رکھیں کہ روزہ آپ اللہ کی خوشی کے لیے رکھ رہے ہیں، روزہ ہم اللہ کی رضا کے لیے رکھ رہے ہیں، نہ دکھانے کے لیے، نہ رواجاً، نہ کسی شرم سے کہ لوگ کہیں گے یہ کیسا روزہ خور ہے اور روزہ نہیں رکھتا، بلکہ اس کا استحضار ہونا چاہیے۔ اور ایسے ہی شب قدر کے بارے میں فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو پہلی بات ہمیں جو ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم اللہ کی خوشی کے لیے رکھ رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو فرمایا اس کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اس کے اجر و ثواب کی لالچ میں تو اس کے سب پچھلے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں، سب پچھلے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس کا احتضار کریں اور ذرا ہم اپنے ذہن کو تازہ کریں کہ ہم نے جو یہ کام کیا ہے یہ اس لیے کرتے، روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت راضی ہو جائے، اور روزہ جو ہے اللہ کے خوشی کے لیے رکھا ہے، اس لیے کہ روزہ فرض ہے، اللہ کے رضا کے لیے رکھا ہے، اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور رحمت فرمایا اللہ رب العزت نے رمضان میں بڑی خصوصیات رکھی ہیں، رمضان المبارک کے اندر بڑی جو ہے فضیلتیں رکھی ہیں، اس میں بڑی برکتیں ہیں، اس میں اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، اس میں بڑے بڑے گنہگاروں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں،
اللہ کی رحمت جو ہے وہ فرمایا کہ جوش میں آ جاتی ہے، اللہ کی رحمت پھیل جاتی ہے، اس کے اندر بڑے بڑے گناہگاروں کے گناہ جو ہے رمضان المبارک کے اندر وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نیت کا حاضر ہونا، استحضار ہونا، شعور بیدار ہو جائے، ذہن کو ذرا تھوڑا سا اس میں حاضر کر لیجئے، اور ذہن سے یہ بات آپ کلوا لیجئے کہ یہ روزہ ہم جو ہے رکھ رہے ہیں اللہ کی خوشی کے لیے رکھ رہے ہیں، نہ رسمن رکھ رہے ہیں، نہ رواجن رکھ رہے ہیں، نہ مصلحتاً رکھ رہے ہیں، کسی اور وجہ سے نہیں، صرف اور صرف اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے، اور روزہ جو ہے یہ فرض ہے۔ فرمایا اس کے اندر پھر اس کے بعد دوسری چیز جو ہے، اس روزہ میں آپ اپنے وقت کو جتنا عبادت میں مشغول رکھ سکیں، نوافل کے اندر، تلاوت کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر، قرآن مجید کی تلاوت کے اندر، آپ کی طاقت اور صحت کے مطابق جو ہے، فرصت کے مطابق جو ہے، فرمایا کہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے قرآن حکیم کی تلاوت کیے جائے، اور اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی جو ہے عبادت کے اندر گزارے جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہمارا زیادہ تر وقت جو ہے وہ عبادت، ریاضت، ذکر و اذکار، توبہ و استغفار، دعا، مناجات، تلاوت قرآن میں گزرے، کہ ہمارا زیادہ وقت بجائے ہم ٹیلی فون دیکھنے کے، موبائل جو چیک کرنے کے، اور یہ ایسا نیٹ ہے کہ جب آدمی دیکھنا شروع کرتا ہے سب پھنس جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا اس کو وقت کا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ پر ہم کنٹرول کریں، ہم زیادہ تر وقت جو ہے وہ عبادت کے اندر، ریاضت کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر، توبہ و استغفار کے اندر، دعا و مناجات کے اندر، تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار کے اندر جو ہے وہ گزاریں۔ لیکن زیادہ بات چیت نہ کریں، یعنی زیادہ جو ہے نا گپ شپ جو ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے ٹائم ضائع نہ کریں، اس میں غیبت نہ کریں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، عرض کیا تھا کہ فرمایا الصوم جنۃ، کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ جو ہے ڈھال ہے، اس وقت تک ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ دیا جائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس ڈھال کو کیا چیز پھاڑتی ہے؟ فرمایا جھوٹ اور غیبت، جھوٹ اور غیبت جو ہے وہ پھاڑتی ہے۔ چونکہ ہم ایک ہی ملک کے رہنے والے ہیں، وہاں پر جو حالات چل رہے ہیں، ہم ایک دوسرے پر ویسے بلیم لگاتے ہیں، غیبت نہیں کرتے بلکہ بہتان باندھتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کے اندر جو ہے زیادہ تر وقت جو ہے وہ عبادت کے اندر گزاریں، اس میں غیبت نہ ہو، غیبت سے تو بہت بچنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں ان کو روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے بھوک اور پیاس کے۔ بہت سارے رات کو قیام کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو رات کو قیام کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے جگرتے کے، اس لیے کہ وہ اپنے روزے کو غیبت کی وجہ سے اور جھوٹ کی وجہ سے اور جو دوسری چیزیں ہیں ان سے جو ہے جو منع ہیں ان کو کرتے، ان کی پرواہ نہیں کرتے، تو اس سے جو ہے وہ روزے کو اپنا خراب کر دیتے ہیں۔ تو دوسری بات جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ حاضر کریں کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور اللہ نے اس پر جو ہے بڑی جو ہے رحمتیں رکھی ہیں، وہ ہمیں ملیں گی پورے یقین کے ساتھ، اللہ پر جو ہے ظن غالب کے ساتھ کہ اللہ ہمیں جو ہے یہ سارے برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائیں گے، جو سعادتیں ہیں یہ ہمیں جو فضیلتیں عطا فرمائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے ٹائم کو ضائع نہ کریں، زیادہ تر ٹائم جو ہے عبادات کے اندر گزاریں، اور فضولیات کے اندر، لہو و لعب کے اندر جو ہے اپنا ٹائم مت گزارو، اور اس کے اندر غیبت سے بچو، جھوٹ سے بچو۔ عام طور پر رمضان میں خاص طور پر جو ہوتا ہے کہ جیسے دوستوں کی باتیں ہوتی ہیں، اپنے گھر میں، شہر میں کا حال بیان کر رہے ہوتے ہیں، موسم کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنے زندگی کے کچھ حالات جو ہے آپ بیتی جو ہے وہ سنا رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو ہے ایسی جو ہے تفریح والی باتیں نہ کریں، بلکہ اس وقت گزاری کے لیے یہ رمضان نہیں ہے، بلکہ یہ تو قرآن مجید کی تلاوت میں وقت گزارا جائے، پھر آرام کیا جائے،
تو جو ہے نا خاموش رہنا، جو میں انشاءاللہ آگے ذکر کروں گا، رمضان کے اندر خاموش رہنا یہ بھی عبادت ہے، روزے دار کا سونا یہ بھی عبادت ہے۔ فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہے انسان جو ہے وہ کرتا رہے، اور پھر جو ہے اس کے لیے رمضان المبارک کے اندر درود شریف کی جو ہے وہ کثرت کرے۔ اور پھر اس کے بعد رمضان میں ایک بات کرنے کا یہ ہے، جو حقوق العباد، یہ خاص طور پر توجہ سے سنا جائے، جو حقوق العباد ہمارے ذمے ہیں ان کو سوچ کر اور ارادہ کر لے کہ اب ان کو ادا کریں گے۔ کسی کا حق کسی کے پر ہے، حقوق العباد جو ہے جس کا جو حق ہے اسے دیں گے، اور ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہے ان سے بچیں گے اور توبہ و استغفار کریں۔ اللہ پر یقین کرتے ہوئے رمضان مبارک برکتیں ملیں گی۔ اپنا ٹائم جو ہے مت ضائع کرو، عبادت کرو، اور دوسرا جو ہے کسی کا حق آپ کے ذمہ ہے تو جو ہے اس کا حق جو ہے اس کو ادا کرو۔ تو اس رمضان میں جو ہے آئندہ کے لیے جو ہے حقوق کی رعایت کرنی چاہیے۔ تو فرمایا یہ رمضان المبارک جو ہے، اس لیے رمضان کو رمز اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تپش کی وجہ سے جو ہے اس مہینے کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے ساعتوں کے اندر، اس کے دنوں کے اندر اللہ نے یہ خوبی رکھی ہوئی ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو جلا کر کے ختم کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ رمضان المبارک جو ہے اللہ کے 999 ناموں میں سے ایک نام ہے، جس کی وجہ سے جو ہے رمضان صرف رمضان نہیں کہتے بلکہ اللہ کے نام کی عظمت کی وجہ سے رمضان المبارک کہتے ہیں۔ اور رمضان المبارک اتنا عظیم الشان مہینہ ہے کہ 12 مہینوں میں سے صرف رمضان کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر کیا۔ ہاں یہ تو ضرور فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، تو فرمایا یہ تو ضرور فرمایا، لیکن کسی مہینے کا ذکر نہیں کیا، شوال ذوالقعدہ کا ذکر نہیں، لیکن فرمایا کہ رمضان المبارک کا جو ہے وہ جو ہے موجود ہے، اور حج کا ذکر بھی آتا ہے۔ تو فرمایا روزہ ایک سلبی عبادت ہے، کیونکہ اس میں ضبط اور صبر کرنا پڑتا ہے۔ سیدنا علی حجویری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور بعض دیگر علماء فرماتے ہیں کہ ہر عبادت میں ریاکاری کا امکان ہے، ہر عبادت کے اندر جو ہے نمود و نمائش کا امکان ہے، لیکن صرف روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے جس میں کوئی آدمی ریاکاری کا امکان نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے روزے اگرچہ فرض قرار دیے، مگر جو میں نے قرآن حکیم کی جو آیت پڑھی، مگر بیماروں اور مسافروں کی رعایت بھی دی۔ بیمار آدمی کے لیے رعایت یہ ہے کہ وہ بیماری کے دوران روزہ نہ رکھے۔ اگر روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ رکھنے سے اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے تو وہ روزہ نہ رکھے، بلکہ جب اللہ اس کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، تندرست ہونے کے بعد جو ہے وہ روزہ قضا کر لے۔ مسافر بھی اگر روزہ دوران سفر روزہ نہ رکھ سکے، یعنی اس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، سفر کی تکلیف ہو یا سحری اور افطاری کا انتظام نہ ہو سکتا ہو، تو وہ روزہ جو ہے وہ بھی چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن جب وہ مقیم ہو جائے تو جو ہے اپنے چھوڑے ہوئے روزے جو ہے اس کو رکھے۔ ایسا کرنے میں بیمار اور مسافر پر کوئی الزام نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ روزہ رکھ لیں تو یہ ان کے لیے اچھا ہے۔ اگر روزہ بیمار آدمی اتنی زیادہ بیماری نہیں ہے تو ہے وہ روزہ رکھ لے، اچھا ہے۔ مسافر بھی اگر اس کو روزہ نہیں رکھ سکتا، اگر روزہ رکھ لے، سفر کی وجہ سے، مشقت کی وجہ سے ہو، تو پھر جو ہے روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر وہ روزہ رکھ لے تو فرمائے اچھا ہے۔ تو ایسے ہی وہ شیخ فانی، وہ بوڑھا ضعیف آدمی کو بھی جو ہے وہ رعایت حاصل ہے، جو اپنے زندگی کے آخری منزل پہ، یعنی آخری اب اس کو صحت تندرستی نہیں ہوتی، وہ 4-5 گھنٹے بھی جو ہے فاقہ برداشت نہیں کر سکتا، وہ بھی روزہ نہ رکھے، اس کے بدلے کے اندر فدیہ ادا کرے، اس کے بدلے کے اندر فدیہ ادا کرے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ رب العزت نے اس کو صحت عطا کر دی، دوبارہ تندرست ہو گیا، اللہ تو بڑی ذات ہے، اللہ جس کو چاہیں جو ہے جس حال میں رکھیں، تو اب جو ہے جو اس کے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان کی قضا کرنے ہوں گے۔ بہرحال
اللہ رب العزت نے معذوروں کے عذر کا لحاظ رکھتے ہوئے انہیں رعایت بھی دی ہے اور باقی لوگوں پر رمضان کے 29 یا 30 روزے فرض قرار دیے۔ تو یہ روزہ جو ہے یہ بطور قانون اور ضبط بھی ہے۔ روزے سے میں ریا نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، نمود و نمائش نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے روزے کو فرض قرار دیا، ایک مومن کو ضبط کا قانون سمجھایا، ایک مومن کو قانون پر پابندی کرنے کا ضبط کا طریقہ سمجھایا۔ اس سے مراد یہ ہے اپنے نفسی جذبات، خواہش اور ہر چیز پر قابو پانا ہے، اپنے خواہشات پر، اپنے جذبات پر قابو پانا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ روزہ قانون کی پابندی سکھانے والی عبادت ہے۔ روزہ قانون کی پابندی سکھانے والی عبادت ہے۔ اس میں ضبط نفس یعنی نفسانی اور جو ہے حیوانی خواہشات کو ابھارنے والے محرکات پر ضبط کرنے کا طریقہ ہے۔ کھانا پینا اور جنسی تعلقات ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان کی خواہشات جو ہے ابھرتی ہیں، انہی 3 چیزوں پر پابندی کا نام روزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے روزے کے اندر عجیب حکمت رکھی ہے۔ فرمایا یہ ایسا حکیمانہ عمل ہے کہ جو کہ قانون سکھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر ایک انسان رمضان المبارک کے 1 مہینے میں نفس پر ضبط کر سکتا ہے تو پھر سال کے باقی 11 مہینوں میں کیوں نہیں کر سکتا؟ روزے کی فرمایا کہ اگر اس نے 1 ماہ میں قانون کا ضبط نہیں سیکھا تو پھر سارا سال جو ہے انسانوں کو بجائے وہ جانوروں کی طرح جو ہے وقت گزارے گا۔ انسان وہی ہے، انسان وہی ہے، معزز وہی ہے جو ضبط نفس کا قانون سیکھ لیتا ہے اور پھر اس پر پورا سال جو ہے وہ عمل کرتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ ذرا غور کریں، روزے کی حالت میں ایک تندرست آدمی کے لیے، ایک صحت مند آدمی کے لیے کھانا پینا جو ہے یہ حرام ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ کھانا یہ حلال کمائی ہے، حلال کمائی سے کمایا ہوا دودھ، حلال کمائی سے کمایا ہوا پھل، کھانا، چائے، بسکٹ وغیرہ یہ حرام ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اپنی منکوحہ بیوی بھی حرام ہو جاتی ہے۔ جس طرح روزے کی حالت میں، جس طرح انسان روزہ رکھ کر کے حالت میں یہ پابندی عائد ہوتی ہے، اسی طرح باقی قوانین کی پابندی بھی لازمی ہے۔ جب حلال چیزوں سے انسان رک سکتا ہے، حلال کمائی ہوئے پیسے سے دودھ، پانی، کھانا، فروٹ سے رک سکتا ہے، تو جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان سے کیوں نہیں رک سکتا؟ تو فرمایا کہ روزہ جو ہے یہ جب انسان رکھتا ہے پھر روزے کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے روزے کی حقیقت اس طرح بیان فرمائی کہ روزے کے ظاہری لوازمات پورے کرنے یعنی کھانے پینے اور جنسی تعلقات سے رک جانے کے علاوہ روزے کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ روزے کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ روزے کی حالت میں حفاظت کیسے ہے؟ روزے کی حالت میں انسان آنکھ کی حفاظت ضروری ہے۔ انسان جو ہے اس کی آنکھ کی حفاظت جو ہے نظر کی حفاظت ضروری ہے۔ اگر روزے دار کی نگاہ، اگر روزے دار کی نظر غیر محرم پر پڑے گی یا کسی اور غلط جگہ پر پڑے گی، غلط نیت کے ساتھ پڑے گی تو روزے میں نقصان آئے گا۔ تو معلوم ہوا جب روزہ رکھا تو اپنی آنکھوں کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کی غلط نگاہ، انسان کی بری نگاہ سہم من سہام ابلیس، کہ یہ ابلیس کے تیروں میں سے، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو زہر کے اندر بجھا ہوا ہے، جو زہر اس کے اندر چڑھایا ہوا ہے۔ تو جس جسم میں زہر آلود تیر لگے گا
تو اس کو ہمیشہ کے لیے بگاڑ دے گا۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے پھر آپ روزے کی حفاظت بھی کرے۔ اسی طرح فرمایا کہ اس اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، کہ اپنی نگاہ جو ہے وہ غلط جگہ پر نہ پڑے۔ اگر غلط جگہ پر پڑے گی، غلط نیت سے پڑے گی، تو غلط ارادے سے پڑے گی تو روزے کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ روزے کی حالت کے اندر دوسری بات یہ ہے، زبان کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ زبان کی حفاظت تاکہ اس سے صرف سچی بات ہی نکلے۔ زبان کی حفاظت اس لیے کہ اس کے اندر سے جھوٹ نہ آئے۔ جھوٹ ایسی بری چیز ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان جھوٹ ایسی بدبودار چیز ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس سے دور 1 میل یا 2 میل کے فاصلے پر دور چلے جاتے ہیں جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، ہم تو گپ شپ کے اندر جھوٹ مارتے رہتے ہیں۔ فرمایا دوسری چیز جو ہے وہ زبان کی حفاظت بھی ضروری ہے، تاکہ اس سے صرف جو ہے حق بات نکلے، سچی بات نکلے، کوئی غلط بات اور جھوٹ نہ نکلنے پائے، کسی بھی بیہودہ بات۔ اور اس کے اندر غیبت سے بھی آ جاتی ہے کہ غیبت انسان زبان سے کرتا ہے۔ غیبت سے بچے، بہتان باندھنے سے بچے۔ روزے میں تیسری چیز جو ہے وہ کان کی حفاظت بھی لازمی ہے۔ یہ یاد رکھیں، جو چیز زبان سے نکالنا درست نہیں اس کو کان سے سننا بھی درست نہیں۔ جب غیبت کرنا ناجائز ہے تو غیبت کا سننا بھی ناجائز ہے۔ تو روزے میں کان کی جو تیسری چیز جو ہے حفاظت کرے وہ کان کی حفاظت کرے۔ مکروہ اور فحش گانوں اور بیہودہ باتوں سے کان کو بچا کے رکھے۔ آج کل جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کے پاس ٹیلی فون ہے اور انہوں نے ٹیون ایسے لگائی ہوتی ہے جو گانوں پر چلتی ہے، تو کم از کم جو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو ہے اپنی زبان کی حفاظت، اپنی نگاہ کی حفاظت، اپنے کانوں کی حفاظت، فرمایا کہ فحش گانوں سے، بیہودہ باتوں سے کان کو بچا کر رکھو۔ اس کے بجائے نصیحت والی اچھی بات ہی کان میں پڑھنی چاہیے، تلاوت قرآن میں پڑھنی چاہیے، ذکر و اذکار قرآن میں پڑھنا چاہیے۔ جیسا کہ گزشتہ پروگرام کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے 4 چیزیں لازمی کرو۔ ایک کلمہ طیبہ کا ورد، دوسرا استغفار کا، تیسرا جو ہے اپنے لیے جنت مانگو، اپنے لیے جنت مانگو، اور چوتھی چیز جو ہے اپنے لیے دوزخ سے پناہ مانگو۔ یہ 4 چیزیں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان المبارک کے اندر کثرت سے آپ کریں۔ تو فرمایا جو ہے تیسری چیز جو ہے کان کی حفاظت ہو۔ کان کے اندر کوئی ایسی چیز، غلط چیز نہیں پڑھنی چاہیے، اس میں اچھی اللہ کی کتاب اور سنت رسول کی سچی بات ہی کان میں آنی چاہیے۔ اللہ کی کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، آپ کی جو سیرت کی کتابیں ہیں ان کے جو ہے پڑھیں سنیں۔ تو اسی طرح ہاتھ پاؤں کی بھی حفاظت ضروری ہے، ہاتھ اور پاؤں کی بھی حفاظت ضروری ہے، پیٹ کی بھی حفاظت ضروری ہے۔ روزے کی حالت میں اپنے ہاتھ اور پاؤں کو، اپنے اعضاء و جوارح کو برائیوں سے بچانا چاہیے۔ ہاتھ اور پاؤں کو نیکی کے کاموں میں لگانا چاہیے۔ ہاتھ اور پاؤں کو، باقی اعضاء جو ہیں کسی برائی میں ملوث نہ ہوں، کسی غلط چیز کے اندر ملوث نہ ہوں۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزے کے لیے کھانا اتنا کھانا چاہیے جس سے بھوک مٹ جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسے کھائے تو دن جو ہے وہ ڈکاری مارتا رہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ روزے کے لیے کھانا اتنا کھانا چاہیے جس سے بھوک مٹ جائے، بہت زیادہ بھی نہیں کھانا چاہیے۔ اسی طرح روزے دار روزے کی آزمائش میں پورا نہیں اتر سکے گا کہ اتنا زیادہ کھا لیا اب اس کو پرواہ بھی نہیں ہے، یہ تو یہ ہوا کہ اسے ٹائمنگ چینج کر دی، باقی کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو فرمایا امام غزالی نے ایک یہ بات بھی سمجھائی، روزہ رکھ کر اس کی قبول، یہ بڑی اہم چیز ہے کہ روزہ جب رکھا، امام غزالی رحمہ اللہ نے یہ بات بڑی اہم چیز بتائی، فرمایا روزہ رکھ کر اس کی قبولیت کے لیے بھی فکر مند ہونا چاہیے۔
جیسے کہا کہ اس پر یقین ہو اور پھر جو ہے اس کے اندر فکر مند بھی ہونا چاہیے کہ جب آدمی شام کو روزہ افطار کرے صبح سے شام تک، یعنی روزے کی قبولیت پر بھی انسان کی فکر ہونا چاہیے کہ جب میں نے صبح سے شام تک روزہ رکھا تو اس کے دل میں یہ خدشہ بھی ہو کہ ہمارا روزہ جو ہے یہ معیار الہی پر پورا بھی اترا ہے یا نہیں، ہمارا جو روزہ ہے کہ آیا جو ہے یہ اللہ کے جو معیار ہے، اللہ جو معیار مقرر کیا ہے معیار الہی پر بھی اترا ہے یا نہیں، اور یہ کہ یہ بارگاہ خداوندی میں قبول بھی ہوا یا نہیں۔ فرمایا کہ یہ بھی ایسی ہے روزے کی قبولیت کے لیے جو ہے فکر مند ہونا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نیکی کے کام کرنے کے باوجود ان لوگوں کے دل ڈرتے رہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ انہیں رب تعالیٰ کے سامنے لوٹ کر کے جانا ہے۔ ایک آدمی نیکی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر بھی ڈرتا رہتا ہے کہ کل جو ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اگر ان کی عبادت قبول نہ ہوئی تو یہ ضائع چلی جائے گی۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، عبادت کے لیے جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا، اور سلف صالحین اس انتظار میں تھے کہ رمضان آئے تاکہ وہ روزے رکھ کر کے اس کی عبادت اور ریاضت کے ذریعے اللہ کو راضی کریں۔ یہ جو ہے چونکہ اب وقت ختم ہو رہا ہے تو سلف صالحین ہمارے بزرگان دین جو ہے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین اس انتظار میں رہتے تھے کہ ماہ رمضان آئے تاکہ وہ روزے رکھ کر کے جو ہے اس کی عبادت ریاضت کر کے اللہ سے معافی مانگ کر کے اللہ کو راضی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان کی آمد سے جیسے آپ سنتے ہیں 2 ماہ پہلے ہی سے انتظار شروع کر دیتے تھے اور بڑے مضطرب رہتے تھے، اور رمضان کی برکات سے محروم نہ رہ جائیں۔ اس ماہ مبارک کا جتنا بھی وقت مل جائے اس کو غنیمت سمجھا جائے۔ روزے کی حالت میں انسان کے پیٹ میں کھانے پینے یا دوائی کی قبیل سے کوئی چیز نہیں پہنچنی چاہیے، اور اللہ سے یہ ہے دعا مانگنی چاہیے۔ دعا کی قبولیت کے دن ہے، اور بالخصوص افطاری کے وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اور تمام امت کے لیے جو ہے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کریں۔ یہ مہینہ یہ دعاؤں کو قبول کرنے کا ہے۔ انشاءاللہ جو ہے یہ بات چلتی رہے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو رمضان کی برکات نصیب فرمائے۔ نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔